الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل منهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ یہ سورہ آل عمران کی 6 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، 86 سے لے کر 91 تک، 80 پر 5 سے لے کر 90 پر 1 تک۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی حقانیت اور پھر اس کی اہمیت کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صرف ایک دین مقبول ہے، معتبر ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام چھوڑ کر اگر کوئی بھی اور کوئی دھرم اور کوئی مذہب کو تلاش کرے گا، پسند کرے گا، تو اس سے اس دھرم کو قبول نہیں کیا جائے گا، خاص کر کے آخرت میں وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب اہل کتاب یہود و نصارہ جان بوجھ کر کے کیا کر رہے تھے؟ دین اسلام سے مکر رہے تھے، اپنا منہ موڑ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو مخاطب بنا کر کے یہ اگلی آیتیں بھی بیان فرمائیں۔ اور آج کل کے مسلمان بھی زیادہ تر تھوڑا نرمی ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں رکھتے ہیں۔ ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے، وہ بھی ماننے والے نہ، وہ بھی نبی کو ماننے والے بھی، وہ بھی آسمانی کتابوں کو ماننے والے۔ ارے اس زمانے میں، اس زمانے سے زیادہ کیا تھے وہ؟ اس زمانے میں تو پورے دہریہ ہے، یہ نام کے نصرانی ہیں، نام کے یہودی ہیں، ورنہ اگر عقیدے کے حساب سے دیکھا جائے وہ نصرانی بھی نہیں ہے، یہودی بھی نہیں ہو، سمجھ رہے؟ تو اس زمانے میں تو پکے یہودی نصرانی تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ چاہے کتنا بھی کیا کر لے، نیکی کر لے، دین اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نہیں مانیں گے، قرآن کریم کو جب تک نہیں مانیں گے، اس وقت تک وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ ابھی پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا، چند آیت پہلے، یہ لوگ سازشیں بہت کرتے تھے، خود تو ایمان قبول نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ ایمان قبول کیے نا، ان کے ایمان میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے کہ وہ بھی اسلام پر قائم نہ رہیں، چال چلتے تھے، منصوبے بناتے تھے۔ اس میں سے ایک چال میں نے پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا کہ بولتے تھے کہ صبح میں مسلمان ہو جاؤ، شام ہونے تک کیا ہو جائے؟ اسلام سے نکل جاؤ۔ کیوں ایسا تم کرو گے نا؟ تم تو ایجوکیٹڈ آدمی ہو، یہود نصارہ اہل کتاب، وہ وہاں کے معاشرے میں اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اب تم اس طرح کرو گے تو یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں نا، ان میں شبہ پیدا ہوگا، ارے اتنا جانکار لوگ مسلمان ہوئے، پھر اسلام سے پھر مطلب کچھ نہ کچھ خرابی ہے کس کے اندر؟ دین اسلام کے اندر کچھ خامی ہے، تبھی تو یہ لوگ آ کر کے کیا ہو گئے؟ نہیں سمجھے؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے سنگٹھن ہیں، بہت سارے تنظیمیں، سمجھ؟ کسی تنظیم میں آدمی جا کر گھس کر کے بعد میں واپس آتا ہے، ہاں؟ تو دوسرے لوگوں کو کیا تاثر، کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ اور انہوں جا کر واپس آئے، اس کا مطلب اس میں کچھ خرابی ہے، تبھی تو نہیں سمجھے؟ خاص کر کے عام آدمی کی بات نہیں، ایک مولوی صاحب بولے تو جانکار لوگ ہوتے ہیں نا جی، مولوی صاحب
انہوں اس تنظیم میں گئے تھے پھر واپس آئے، اس کا مطلب وہ تنظیم برابر نہیں۔ تو جو مولوی صاحب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی اس تنظیم کی طرف منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، نہیں بھائی ہمارے آدمی بھی گئے تھے جا کے واپس آئے، برابر نہیں ہے، برابر رہتا تو انہوں رہتے تھے نا اس کے اندر، نہیں سمجھے؟ اس طرح یہ سازشیں کر کے جو بیچارے ناواقف مسلمان، نئے نئے مسلمان ہیں، ان کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ ہم تو ڈوبیں گے سنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے ہم، یہ ان کا نظریہ تھا یہود و نصارہ کا۔ اور بہت سارے مسلمان ہوئے، مرتد ہو گئے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں 10 یہودی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، بعد میں اسلام سے مرتد ہو گئے۔ ایسے بہت سارے منافق تھے، منافق الگ اور ایک سچا مسلمان ہونے کے بعد بھی کیا ہے، ان میں سے مرتد ہو جاتے تھے۔ جیسے ابن خطل کے بارے میں آتا ہے، ابن خطل ایک یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سامان کو، مال کو وصول کرنے کے لیے بھیجا، اس کے ساتھ ایک خادم بھی تھا۔ راستے میں اپنے خادم سے کہا کھانا تیار کرو، اس کو کھانا بنانے میں تھوڑی سی دیری ہو گئی، اسی کو بہانہ بنا کر اس کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ اب اسلام میں جو قتل کرتا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے، بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ جو مقتول ہے، جو مارا گیا ہے، اس کے وارثین اگر معاف کر دیں، نہ ان کو دیت بس ہے، جان کے بدلے میں جان نہیں چاہیے، ایسا بولے تو پھر دیت دینا پڑتا ہے، ایسا ہے یہ۔ اب اگر ایسا کریں گا تو وہ آخرت کے عذاب سے کیا ہو جائے گا، بچ جائے گا، آخرت میں اسے سزا نہیں ملے گی، قتل کرنے کی سزا نہیں ملے گی، جہنم نہیں ملے گی، یہ ہے اسلام۔ لیکن اسے یہ پسند نہیں، میں اب مارا جاؤں گا، قتل کیا جاؤں گا، یا پھر یہ کہ وہ سیدھا مرتد ہو کر کے مکہ کے کافروں سے جا کر کے مل گیا، سمجھ رہے؟ اسی طرح بشیر نامی ایک آدمی، وہ بھی مسلمان ہوا تھا، بعد میں کیا ہو گیا، کسی دنیا کے فائدے کے خاطر جا کر کافروں سے مل لیا، لے وہاں پر عیش عشرت، لونڈیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، شراب کے ساتھ، کباب کے ساتھ، شباب کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، مزے ہی مزے، مزے ہی مزے، ایسے رہ گئے مسلمان نہیں۔ اسلام لانے کے بعد میں کیا ہوگا، سمجھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا۔ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اسے ملنے کے بعد میں پھر آدمی دنیا کے فائدے کے خاطر چھوڑ دیتا ہے اور کوئی دوسرا دھرم اختیار کرتا ہے، وہ کتنا بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ ان آیتوں کو آپ ذرا سنیں۔ فرمایا کیف، سمجھ میں تو پہلے ذرا بیک گراؤنڈ معلوم ہونے کے بعد میں آیتیں پڑھیں گے سمجھیں گے تو اچھا لگتا ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، فرمایا اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیں اس قوم کو جس نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد میں، ایمان لانے کے بعد میں جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کیسے جی ہدایت دیں۔ وشہدوا، اور انہوں نے گواہی بھی دی، ایمان جب انہوں نے قبول کیا تو گواہی بھی دی، ان الرسول حق، کہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مراد ہے رسول سے خاص رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق، حق ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ وجاءہم البینات، کھلی کھلی نشانیاں، کھلے کھلے معجزات ان کے پاس آئے اور انہوں نے اس کو حق سمجھا، اس کے بعد پھر کفر کیا، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے جی ہدایت دیں گے؟ اس لیے آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے جو جان بوجھ کر کے کیا کرتے ہیں، ہدایت کے بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار نہیں ہے، یعنی بیمار ہے، اسے بیماری کا پتہ نہیں ہے، تو اسے آپ دوا دارو بیماری کا کیا کر سکتے، دے سکتے، اسے معلوم نہیں بیماری کیا، بول کے بتا دیا گیا یہ تمہاری بیماری، تو انہیں کیا کرتا ہے، علاج کرتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے بول کے اس کو معلوم ہے میں بیمار ہوں، پھر بھی کیا نہیں کرتا، اس کا علاج نہیں کرتا، اس کا کیسے جی علاج ہو سکتا ہے؟ جان بوجھ کر کے ایک آدمی
وہ کیا بولتے ہیں ہمیں، ایک آدمی سویا ہے تو اسے سونے کا ناٹک کرے تو اسے جگا سکتے آپ نہیں نا. یہ لوگ جان بوجھ کر کے کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. ان کو معلوم ہے، اسی لیے تو مدینے کے اطراف اکناف آ کر کے بسنے لگے کہ آخری نبی جب آئیں گے ہجرت کر کے تو ہم کیا کریں گے، اس پر ایمان قبول کریں گے، ایمان لائیں گے. خالی ضد ہر درمی میں ان لوگوں نے کیا کیا، اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی. کھلی کھلی نشانیاں ان کے پاس آئیں. تورات و انجیل میں پیشن گوئیاں جو پڑھتے تھے بالکل ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا ہو رہی تھی، فٹ ہو رہی تھی. پھر بھی وہ لوگ نہیں کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. لاتے تھے بھی تو کیا کرتے تھے، بعد میں مسلمان ہوتے تو بھی ناٹک، بعد میں پھر کفر کرتے تھے، اسلام کو چھوڑ دیتے تھے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا. ایسے جان بوجھ کر جو لوگ اس طرح سے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں ظالم ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، سمجھ رہے. جس کے اندر طلب ہوتی ہے ان کو ہدایت ملتی ہے. جو لوگ جان بوجھ کر کے معلوم ہے یہ ہدایت ہے، گمراہ جان بوجھ کر کے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف جائیں گے، ان کو کیسے جی ملے گی ہدایت، نہیں سمجھ. جان بوجھ کر جو لوگ چھوڑتے ہیں ہدایت کے راستے کو ان کو ہدایت نہیں ملتی. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا یہ ظالم قوم ہے، ایسوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتی. اس لیے آدمی کے اندر طلب ہونی چاہیے. جس کو کچھ بھی معلوم نہیں رہتا اس کے اندر کبھی آ گئی طلب تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ مہیا کرتے. معلوم ہے سب کچھ ہے، جان بوجھ کر کیا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو کہاں سے ہدایت مل سکتی. ان کا کیا سزا، ان کو کیا بدلہ، فرمایا اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا صلہ، ان کی سزا انہیں یہ ملے گی، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہے گی، والملائکۃ، فرشتوں کی بھی لعنت برستی رہے گی، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی بھی لعنت ان کے اوپر برستی رہے گی. یہاں انسانوں سے مراد خالی انسان نہیں، مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے سب ان کے اوپر کیا کرتے رہے گی، لعنت ملامت کرتے رہے گی. ہمارے کو ایک آدمی لعنت ملامت کرے تو ہمارے آستین چڑھ جاتے ہیں. نہیں، اللہ تجھے ہلاک کرے، برباد کرے، آپ میں سے کسی کو بھی ایک آدمی بولے، کیا ظہیر بھائی کتنا دل دکھتا ہے، ہمارے کو اچھا لگتا ہے. اس میں بھی اگر بولے تمہارے بچے برباد ہو، تمہاری بیوی برباد ہو، تمہارے ماں باپ برباد ہو، یہ ہے لعنت ملامت. فرمایا جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے، جان بوجھ کر کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر تو فرشتے ہمیشہ لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں. اللہ کی بھی لعنت ہوتی. لعنت کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور. رحمت کی کتنے کی شکلیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کتنی ہے، سب سے دور. تمام انسانوں کی بھی لعنت، تمام مخلوق کی لعنت. فرشتے کتنے ہیں، مخلوق کو چھوڑو، خالی فرشتوں کو آپ گنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں 4 انگل کی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتے سجدہ یا کہ رکوع، سجدہ یا پھر قیام کسی بھی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہ ہو. اتنا بڑا ہے آسمان، معلوم ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. سب جگہ فرشتے فرشتے فرشتے، سب کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو. اس لیے اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کبھی ایسا نہ کرو. اللہ نے تمہیں اسلام دیا نا، اس پر قائم رہو، اس کی عزت کرو، اس کی اہمیت دل میں بٹھاؤ، تبھی مرتے وقت میں تمہیں کامیابی ملے گی. نہیں تو بہت مشکل ہے. دیکھو لعنت ملتی ہے ایسے لوگوں کو جو اسلام قبول کر کے بعد میں کفر اختیار کرتے ہیں. خالدین فیہا، فرمایا اس لعنت ملامت میں ہمیشہ رہیں گے. کیا مطلب؟ لعنت ملامت کی جگہ اصل کون سی ہے؟ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا. چلو بہت سالوں سے ہے نا، 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، تھوڑا کنسیشن کریں گے. پاپ ابھی کتنا 24 آورس کیا کر رہے تھے، اتنے ڈگری میں، اتنا ڈگری بولے تو وہ گرمی، اتنے ڈگری انگارہ ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے، تھوڑا ڈگری کم کریں گے. اپریل میں ڈگری بڑھتی نہیں، 40 ڈگری کو پہنچ گئی گرمی، 50، چلو ذرا کم کریں گے، 20 کو کریں گے، 25 میں کریں گے. لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ذرہ برابر بھی کم نہیں کیا جائے گا.
یہ دھیان میں رکھنے کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ کبھی دماغ میں آتا ہے نا، ایک آدمی کفر کرے تو 100 سال نہ 50 سال نہ، اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چھٹی ملنی نہ، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی، مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ مہلت بولے تو بیچ بیچ میں ذرا ریسٹ گسٹ، چلو بھائی 24 گھنٹہ آج تم بہت یہ کرے، چلو ذرا باہر آ جاؤ جہنم سے، ذرا ریسٹ لو، ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لو، ہاں چلو ذرا اسے پانی دو، چلو ذرا اس کو ذرا کھانا کھلاؤ، چلو اس کو ذرا ٹریٹمنٹ کریں گے، ذرا ہاسپٹل میں لے جا کے اس کو برابر کریں گے، پھر لا کر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنی بڑی سزا ہے، یہ دنیا ہے تو دھوکہ کھا رہے ہیں ہم لوگ نا بھائی، یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، اس کے بعد ایک دنیا ہے آخرت، وہ ہے ہمیشہ کی، یا تو جنت یا پھر جہنم، دو میں سے ایک ہی، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب، ذرا برابر کم نہیں کیا جائے گا، مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ لیکن پھر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو، الا الذین تابوا، دنیا میں مرنے سے پہلے پھر سے احساس ہوا، کہیں سن لیا کسی مولوی کی بات یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دوبارہ سنا، پھر دل میں کیا تھوڑا سا چینجز آ گیا، نہیں بھئی قرآن بول رہا ہے کفر کی حالت میں مر گئے تو ہمیشہ کے لیے، اب چینجز آ گیا، نہیں میرے کو دوبارہ کیا بننا ہے؟ مسلمان بننا ہے۔ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد مطلب مرتد ہونے کے بعد بھی اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، سمجھ رہے، وَأَصْلَحُوا، اور پھر اپنی اصلاح کر لے۔ اپنی اصلاح کا مطلب جو بھی حق کسی کا بھی مارا، اللہ کا حق مارا اس کو ادا کیا، بندوں کا حق مارا اسے بھی ادا کیا، اس طرح سے اصلاح ہوتی ہے، سمجھ رہے۔ توبہ کر لیا لیکن جس کو دینے کا دے نہیں رہا ہے، نہیں میں توبہ کرے بھائی، توبہ کرے تو اللہ قبول کر، وہ ہے بھائی منجے دینے کا ہے نا، وہ کب دینے کا؟ توبہ کرے بولے تو اسی طرح توبہ کیا، ابھی کتنی نمازیں قضا ہو گئی، اور نمازوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کا بھی حق ادا کرنا، بندوں کا بھی حق ادا کرنا، یہ ہے اصلاح۔ تو توبہ سچی کرنے کے بعد میں اصلاح بھی کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں، اس کے کفر کے گناہ کو بھی، شرک کے گناہ کو بھی اللہ معاف کر دیں گے، سچی توبہ کرے۔ یہ اللہ کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن یہ چانس کب تک ہے؟ غرغرے کا جو عالم ہے، آدمی مرنے کا ٹائم آتا ہے، مرنے کے ٹائم میں کچھ اسے نظر آتا ہے، وہ نظر آنے سے پہلے ایک غرغرہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ غرغرہ طاری اسی وقت ہوتا ہے جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ موت کا فرشتہ ہوتا ہے، عالم برزخ کا وہ منظر دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبۃ العبد، بندے کی توبہ مقبول، قبول ہے، ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ طاری نہ ہو۔ اور اسی طرح مشرق سے طلوع ہونے والا سورج جب تک مغرب سے طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک توبہ قبول ہے۔ ایک مرتبہ مغرب سے طلوع ہو گیا سورج، اس کے بعد پھر سے وہی سسٹم مشرق سے طلوع، یہ زمانہ آنے کے بعد میں کتنا بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول نہیں، سمجھے۔ تو توبہ اگر کوئی سچی کرتا ہے، اپنے وقت پر کرتا ہے، سمجھے، تو اللہ بخشنے والے مہربان ہے، اس کے مطلب گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے اسلام کو اللہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو سزا اس سے پہلے بتائی گئی نا پچھلی آیت میں، وہ سزا اسے نہیں ملے، اللہ کی مہربانی، لیکن یہ مرنے سے پہلے چانس۔ اب اس کے بعد پھر سے کفر کی سزا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، مرتد ہو گئے۔ آج کل دیکھ رہے ہیں نہیں، اللہ حفاظت کرے، لڑکیاں ہمارے مسلمان کیا ہو جاتی ہیں، عشق اور لو کے چکر میں اسلام کو چھوڑ بیٹھتی ہیں، کافر کے پاس جاتی ہیں، بریانی چھوڑ کر کے پائخانہ کھائے جیسا، نہیں اور کیا بولنا ہے، سونا چھوڑ کر کے اینٹ پتھر اختیار کرنے، کیا بولیں گے اس کا آپ؟ اسلام چھوڑ کر کے کفر کو اپنانا ایسا ہے جیسے شربت چھوڑ کر کے نالے کا گندا پانی پینا، اچھے سے خوشبودار کھانا چھوڑ کر کے بدبودار پاخانہ کھائے جیسا ہے۔ نہیں،
کیا خیال آپ کا؟ یہ چھوٹی سی تعبیر میں دے رہا ہوں، ورنہ یہ تعبیر بھی کم پڑے گی. اسلام اتنا عظیم الشان دین ہے. فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے رہتے ہیں، اور ہونا بول کر کے کیا کرتے ہیں، ویڈیو بنا کر کے، وہ بنا کر کے مسلمانوں کو چڑھاتے ہیں. نہیں کر رہے آج کل ایسا؟ باقاعدہ ایسا ایک گروپ بن گیا ہے، ایکس مسلم. کیا اشرف بھائی؟ ایکس مسلم، نہیں سمجھے؟ ایکس ہمیں ٹیچر سنے، پرنسپل سنے، ایکس ڈپٹی کمشنر سنے، ایکس ایس پی سنے، ایکس ابھی ایکس مسلم. ان لوگ گروپ بنا کر کے کیا کرتے؟ ان کا کام یہی ہے، خود بھی کفر میں بڑھو، دوسرے جو ناواقف، انجانے، بھولے بھالے مسلمان، وہ بھی کیا ہو جائیں؟ اسلام سے پھر جائیں، اور جو اسلام لانے والے ہیں وہ اسلام قبول نہ کریں. نہیں کر رہے ہیں آج کل ایسا؟ اب تو بہت ایزی ہے نا، اچھا کام کر کے بعد اس کو پھیلانا بھی ایزی ہے، برا کام کر کے اس کو پھیلانا بھی ایزی ہے، بنا کر کے ویڈیو. فرمایا جو لوگ کفر کرتے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر پر کفر ان کا بڑھتے رہتا ہے، کفر میں اور بڑھتے ہیں، لن تقبل توبتهم، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کریں گے. واولئک هم الضالون، ایسے لوگ گمراہ ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں. ضال ولا الضالین پڑھتے ہیں، گمراہ. اللہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہمیں مت بتا، پر میں لوگ گمراہ ہیں، یہ راستہ کھو چکے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے جاؤ گے تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں جانا، ان کی باتوں میں نہیں آنے کا. مسلمانوں جو ایکس مسلم ہیں ان کے باتوں میں نہیں آنے کا. سمجھ رہے؟ وہ لوگ کون سا نظر اختیار کیے ہوئے؟ ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے ہم. ایسے لوگوں کے پیچھے مت جاؤ. اب اللہ تعالیٰ سزا بتا رہے ہیں، اور ہم سب کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ہدایت کتنی بڑی دولت ہے. اس ہدایت کو جتن کے ساتھ رکھو، جو پان اس کی حفاظت کرو. کیوں؟ دیکھو کیسی سزا ملنے والی ہے. ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، مر گئے کفر کی حالت میں، مر گئے کفر کی حالت میں مر گئے. وہم کفار، یہی ہے، مر گئے درا حالے کہ وہ کافر سے مسلمان نہیں ہوئے. ایک آدمی کفر کر کے بعد میں مسلمان ہوا، توبہ سچی کیا تو اس کو اللہ قبول کریں گا، ہے نا. لیکن یہ کفر کرنے کے بعد میں توبہ نہیں کیا، کیا کیا گیا؟ کفر میں ہی مر گیا، کافر ہونے کے. فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. فرمایا اس سے، یعنی ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا بھی اللہ قبول نہیں کرے گے اگر وہ فدیے کے طور پر دیں. اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اگر زمین بھر سونا فدیے میں دے، بدلے میں دے کہ ہمارے کو چھٹی کر دو، تب بھی اس فدیے کو جو زمین بھر سونے کے شکل میں اس نے دیا اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ذرا غور کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جہنم یا جنت کا جو فیصلہ ہونے والا ہے، وہاں کوئی آدمی، سونا تو دور کی بات ہے، یہ کپڑے کا بھی مالک نہیں ہوگا. ننگا اٹھے گا. ہاں میرے بھائیو، ابھی یہاں کفن دفن کر کے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کپڑے وپڑے پہنا کر کے. کیوں؟ وہ پروٹوکول ہے اسلام میں، ہے نا، اس کی عزت ہے، مرنے والے کی عزت. اسے ایسے دفناؤ مت، اسے ایسے جلا مت نا، اس کو کپڑے وپڑے پہنا کر کے، کفن وفن پہنا کر کے کیا کرو؟ عزت کے ساتھ دفن کرو. لیکن جب اٹھے گا سنیں نا، ننگے اٹھیں گے فورے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، تب تو کتنی شرم آئے گی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں. عائشہ تم کیا بول رہے ہو؟ وہاں شرم ورم کا کیا مسئلہ؟ کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. وہاں انہیں اس کا دیکھیں گا، اس کا دیکھیں گا، ایبے کرنے کا موقع نہیں ملے گا. عائشہ نفسی کا عالم. سب سے پہلے کسے کپڑا پہنایا جائے گا؟ سنیں گے نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ان کو
کپڑا اپنا نکال کر کے آگ میں ڈالا گیا سب سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کل قیامت کا میدان سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ویسے سب نبیوں کو سب سے پہلے پہنا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعزاز. خیر میں کیا عرض کر رہا تھا، تو میں کیا، یہ کپڑے کا بھی آدمی مالک نہیں رہے گا، ننگا رہے گا، ایک تنگ کا بھی اس کے پاس نہیں رہے گا، خالی جیسے پیدا ہونے کے وقت میں آیا تھا نا. کیسے آیا تھا؟ سچ بولو، کچھ لے کے آئے تھے؟ خالی. کما بدأنا اول خلق نعید، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جیسے میں نے پہلے تم کو پیدا کیا تھا ویسے تم کو میں دوبارہ اٹھاؤں گا، مطلب خالی ہاتھ. تو وہاں سونا ہونا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بائی چانس اگر کسی کے پاس دنیا بھر کا، زمین کتنی بڑی ہے معلوم ہے؟ ابھی کبھی کبھی ایسے ایسے ویڈیو آتے، امیزون، کیا وہ امیزون جنگل، باپ رے باپ اتنا بڑا جنگل ہے بولتے، اتنے بڑے بڑے خطرناک جانور ہے بولتے، یا اللہ. ابھی وہ ریسرچ کرنا باقی ہے، جا ہی نہیں سکتا آدمی، اتنا خطرناک ایسے ایسے ایریا ہیں ابھی بھی زمین میں جسے اب تک بھی سائنسدانوں نے کیا نہیں کیا ہے، چپ چاپ ہم کو بولتے رہتے لاٹ پوٹ پورا، ابھی کتنا بھی باقی ہے. اتنا چھوٹا زمین ہے جبکہ یہ اتنی بڑی ہے. یہ چھوٹا کیوں ہے؟ سورج کے مقابلے میں، سیاروں کے مقابلے میں، آسمان کے مقابلے میں. لیکن ہمارے لیے زمین ابھی بھی کیا ہے؟ بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. اتنی بڑی زمین سونا بھر کر کے آدمی دے دے. ایک انسان کو آپ زمین میں اگر دیکھیں گے تو انسان کی کوئی کیا بولتے ہیں، ایک بڑے میدان میں آپ ایک تنکے کو رکھو چھوٹا سا، وہ تنکا تبھی بڑا رہے گا، لیکن زمین میں ایک انسان کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. تو یہ زمین بھر سونا بھی دے دے، میرے کو جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ قبول نہیں کرے گا. سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، کتنی بڑی نعمت ہے ہدایت جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اور اس ہدایت کو چھوڑ کر کوئی آدمی کفر کرتا ہے، مرتا ہے، کل کے دن اگر زمین بھر سونا بھی کیا کر دے فدیے میں دے، اللہ قبول نہیں کرے گا. یہاں تو یہ ایک بارے میں کہا، اور ایک جگہ سورہ مائدہ میں آگے سنیں گے آپ. سورہ مائدہ میں تو فرمایا ایسا ایک نہیں، دو نہیں، کئی بھی اگر دے دے سونا زمین بھر کا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار، کئی بار بھی دے دینا تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا. آج موقع ہے، خوب دو. آج دنیا کے خاطر تم ہدایت کو چھوڑ رہے ہو، کل اس ہدایت کو اختیار کرنے کے لیے تم کیا کرو گے؟ زمین بھر سونا بھی دو گے، نہیں ملے گی وہ ہدایت. وہ مرنے سے پہلے ہدایت، مرنے کے بعد میں سزا یا پھر بدلہ. اس لیے مرنے سے پہلے اپنی ایمان کی حفاظت کرو. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. دنیا میں مدد کرنے والے ہوتے ہیں نہیں، کبھی کوئی انفلوئنس کی وجہ سے، کبھی کوئی سفارش کرتا ہے، کبھی کوئی پیسے ویسے ضمانت وغیرہ میں رعایت کر لے، کبھی نہیں. اس طرح کے سب سپورٹر ہمارے ہوتے ہیں دنیا میں. فرمایا آخرت میں کوئی سپورٹر نہیں ہوگا، وہاں سفارش بھی نہیں چلے گی، انفلوئنس بھی نہیں چلے گا، کسی کا پیسہ بھی نہیں چلے گا. پیسہ تو ابھی سنا نا آپ نے، زمین پر سونا دیے تو کچھ نہیں، کوئی رشوت وشوت وہاں نہیں چلے گی، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. تو ہمیں آیتیں سننے کے بعد کیا سمجھ میں آئی بات؟ کہ کفر بہت بڑی سزا ہے. چاہے ان کے پاس دنیا میں کتنی بھی بڑی دولت ہو، وہ ہمارے لیے قابل توجہ نہیں ہے. ہمارے لیے قابل توجہ کیا ہے؟ ایمان. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس حساب سے ہم بہت بڑے مالدار ہیں، بہت بڑے. ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تختہ نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے برابر گھر نہیں ہے، کمائی کے لیے برابر جاب نہیں ہے، کاروبار برابر نہیں ہے، کوئی بات نہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. اس سے بڑی دولت اور کون سی بھی نہیں سمجھ. ایسا اگر نظریہ رکھیں گے نا تبھی ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. نہیں تو ان کو دیکھا بول کر کے ہم اپنا ایمان کی اہمیت کو اپنے دل میں نہیں رکھیں گے، کل کے دن یہ ایمان ہم سے بھی نکلے گا، ہماری اولاد سے بھی نکلے گا. ہم اولاد کو سب سے بڑی دولت جو دے سکتے ہیں وہ سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ پراپرٹی نہیں ہے، فلیٹ نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے، بڑی کمائی نہیں ہے، بڑا ڈگری نہیں ہے. کیا ہے؟ ایمان. سب سے بڑی دولت. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے اولاد کے ایمان کی قدر کرنے اور پھر اس کو سنبھالنے کی اللہ توفیق دے. مرنے تک اللہ ہمیں اس پر ایمان پر قائم رکھے. ہماری اولاد کو بھی اور ہم سب کو بھی اللہ
ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔